اگر آپ کو لگتا ہے کہ کتابیں صرف پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں تو یہ کہانی آپ کے وہم کو جلا کر راکھ کر دے گی، کیونکہ اس بار کتاب کے اندر دروازہ کھلنے والا ہے۔ لکھنؤ کے پرانے شہر کے ایک سنسان کونے میں ایک ویران لائبریری واقع ہے، رضا پستکالیہ۔ یہ لائبریری انگریزوں کے دور میں تعمیر ہوئی تھی، لیکن پچھلے کئی برسوں سے بند پڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں صرف پرانی کتابیں ہی نہیں بلکہ کچھ ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں جنہیں دیکھنا تو دور، محسوس کرنا بھی عقل کھو بیٹھنے کے لیے کافی ہے۔ 1987 میں سمیر مہرا، ایک 28 سالہ مورخ، لکھنؤ آتا ہے تاکہ پرانی لائبریریوں پہ تحقیق کرے۔ اس کا موضوع ہے برطانوی دور کی بھولی بسری لائبریریاں۔ مقامی لوگ اسے تنبیہ کرتے ہیں کہ رضا پستکالیہ نہ جائے، لیکن سمیر کو یہ سب محض افسانے لگتے ہیں۔ ایک رات وہ ٹارچ اور اپنی ڈائری لے کر لائبریری پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ لائبریری کے اندر داخل ہوتا ہے، ٹھنڈی سی ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے۔ گردہ آلود شیلفز، ٹوٹے ہوئے فانوس اور ایک عجیب خاموشی، جیسے جگہ خود سانس لے رہی ہو۔ ایک شیلف کے پیچھے اسے ایک بے نام پرانی کتاب ملتی ہے۔ کتاب کے اوپر سنہرے نقش و نگار بنے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کتاب کھولتا ہے، ایک عورت کی چیخ سنائی دیتی ہے، بالکل کانوں کے قریب۔ اگلی صبح جب وہ جاگتا ہے تو سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ اخبار 1942 کا ہے، باہر پرانی گاڑیاں، ریڈیو پر آزادی کی تحریک کی خبریں۔ سمیر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اب 1987 میں نہیں بلکہ 1942 میں ہوتا ہے۔ وہاں اسے لائبریری کی ایک پرانی لائبریرین ملتی ہے، زینت بیگم، جن کے چہرے پر عجیب اداسی بسی ہوتی ہے۔ زینت اسے بتاتی ہیں کہ لائبریری پر وقت کا شراپ ہے۔ جو بھی وہ مخصوص کتاب کھولتا ہے وہ ایک وقت کے پھندے میں پھنس جاتا ہے، جب تک وہ لائبریری کی اصل قربانی کی کہانی نہ سمجھ لے۔ برطانوی راج کے دوران زینت نے لائبریری میں انقلابیوں کو چھپا رکھا تھا۔ جب انگریزوں کو خبر ملی تو انہوں نے لائبریری کو آگ لگا دی۔ سب لوگ جل کر مر گئے، زینت بھی۔ تب سے اس کی روح لائبریری میں قید ہے، اور وہ ہر نئے محقق کو وقت کے اندھیرے میں کھینچ لیتی ہے تاکہ کوئی تو ہو جو اس کی کہانی دنیا کو سنا سکے۔ سمیر دوبارہ لائبریری میں جا کر ساری حقیقت پر مبنی کہانی لکھتا ہے۔ جیسے ہی وہ آخری صفحہ مکمل کرتا ہے، لائبریری کا دروازہ خود بخود کھلتا ہے اور وہ واپس 1987 میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی کتاب لے کر میوزیم جاتا ہے تو وہاں دیوار پہ ایک تصویر اویزاں دیکھتا ہے، زینت بیگم، 18/9/10/1942، اور تصویر میں اس کی آنکھیں بالکل ویسے ہی چمک رہی ہوتی ہیں جیسے اب بھی کوئی وہاں موجود ہو۔ کتابیں صرف کہانیاں نہیں رکھتی، کچھ کتابیں وقت کو بھی قید کر لیتی ہیں۔ عرفان شاہ ایک 24 سالہ ریسرچ اسکالر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایم فل کر رہا ہے۔ اس کا موضوع ہے بھارت میں بھٹکی ہوئی لائبریریوں کے پراسرار راز۔ ایک دن پرانی کتابوں کے بازار میں اسے ایک گرد آلود سٹال پہ ایک ڈائری ملتی ہے جس پر کچھ بھی نہیں لکھا سوائے آخری صفحے کے: جو شخص یہ ڈائری پڑھ رہا ہے، تمہارا وقت شروع ہو چکا ہے۔ عرفان ہنستا ہے، اربن لیجنڈز، لیکن اسی رات سب کچھ بدل جاتا ہے۔ عرفان کو خواب میں ایک جلتی ہوئی لائبریری نظر آتی ہے، دھواں، چیخیں اور وہی چہرہ، زینت بیگم۔ صبح اٹھ کر وہ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے، سامنے ایک پرانا بورڈ پڑا ہے جس پر صاف لکھا ہے: رضا پستکالیہ، لکھنؤ برانچ، ایسٹ 1864۔ مگر ایسی کوئی برانچ آج تک کہیں درج نہیں۔ عرفان تجسس میں آ کر لکھنؤ کا سفر کرتا ہے۔ وہاں ایک خستہ حال گلی میں ایک بند عمارت کھڑی ہے، بالکل ویسی ہی جیسا خواب میں دیکھی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے، دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اندر قدم رکھتے ہی دیواروں پر لٹکی گھڑیاں ایک ساتھ الٹی چلنے لگتی ہیں۔ شیشے میں وہ اپنا چہرہ نہیں بلکہ سمیر مہرا کا چہرہ دیکھتا ہے۔ تبھی ایک مردانہ آواز گونجتی ہے: تم بھی اب ہمارے ساتھ ہو عرفان۔ ایک سایہ چلتا ہے، پرانا لباس، جلے ہوئے ہاتھ اور آنکھیں جو جیسے جانتی ہیں کہ عرفان کون ہے۔ عرفان ایک چھپے کمرے میں پہنچتا ہے جہاں دیوار پر مختلف تصاویر لگی ہوتی ہیں: زینت بیگم 1942، سمیر مہرا 1987 اور درجنوں لوگ جو کبھی واپس نہ آئے۔ تبھی ایک سرخ روشنی سے پورا کمرہ چمکتا ہے۔ دیوار پر ایک نیا نام خود بخود لکھا جاتا ہے: عرفان شاہ 2023۔ عرفان چلا کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے مگر دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ زمین پر گرتا ہے،
اور آخری چیز جو وہ دیکھتا ہے وہ ہے ایک کتاب جس پر چمکتے الفاظ ابھرتے ہیں۔ پستکالیہ کا اصلی رکھوالا کوئی اور نہیں، سمیر خود ہے۔ پھر بجلی چمکتی ہے اور سناٹا چھا جاتا ہے۔ کتاب اگر وقت کو قید کر سکتی ہے تو کیا وقت کسی انسان کو کتاب میں بدل سکتا ہے؟ جب دروازے بند ہو جائیں تو آدمی دیواریں توڑتا ہے، مگر اگر دروازہ خود ایک کتاب ہو تو وہ کہاں جائے گا؟ یہ صرف لائبریری نہیں، یہ ایک قبرستان ہے وقت کا۔ عرفان کی گمشدگی کے 1 سال بعد یوشا علی، ایک لائبریری اسٹوڈنٹ، عرفان کی ڈائری پڑھتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ لائبریری کا اصل راز صرف کتابوں میں نہیں بلکہ ایک خاص کتاب کے اندر چھپے دروازے میں ہے جو صرف قربانی کے بدلے کھلتا ہے۔ لیکن وہ دروازہ کھل جائے تو کون باہر آئے گا؟ زینت یا خود کتاب؟ وہ دروازہ اب بند ہو چکا ہے، مگر جو کچھ باہر آیا ہے وہ شاید آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔